السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لاہور اور میں ہوں ریاض حسین۔ پاکستان میں گزشتہ کئی ہفتوں کی طوفانی بارشوں سے سینکڑوں انسانی جانیں لقمہ اجل بن گئیں، ہزاروں مویشی پانی میں بہہ گئے، لاکھوں بستیاں ڈوب گئیں، کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے، اربوں نہیں بلکہ کھربوں کی سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ ایسے میں جہاں اسے کوئی عذاب الہی کہہ رہا ہے تو کوئی حکومتوں کی نااہلی کو اس نقصان کا سبب قرار دے رہا ہے۔ پاکستان کی اس انتہائی المناک صورتحال پر کانسپریسی تھیوری یعنی ایک سازشی نظریہ بھی سامنے آ گیا، جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ حالیہ بارشیں پاکستان کو تباہ کرنے کی عالمی سازش ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ایک ملازم پروفیسر ساجد سومرو نے ایک تحریر لکھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف دور میں محکمہ موسمیات پارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش برسانے کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے، اور اب یہ ٹیکنالوجی بعض ممالک ہتھیار کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کے آنے سے چند روز قبل امریکی حکومت نے سندھ اور کے پی کے حکومت کو اچانک معمولی سی اور غیر متوقع امداد کیوں دی؟ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں، برسات دو ہی سمت سے بار بار کیوں آ رہی ہے؟ اگر یہ برسات قدرتی ہے تو بلوچستان، سرائکی بیلٹ، تھر، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر علاقوں سے ہی یہ 6 سپل کیوں گزرے؟ کراچی عالمی سرمایہ داروں اور پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ اگر یہ برسات قدرتی ہے تو دیہی سندھ میں شدت سے برسنے کے بعد کراچی میں کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ یہ بھی لکھتے ہیں، کیا عالمی طاقتوں نے واقعی پارپ ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ پاکستان میں کیا ہے؟ یہ بارشیں ہمارے ہمسائے ممالک میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر یہ مونسون کی بارشیں ہیں تو ان کو پہلے بھارت میں برسنا چاہیے تھا۔ اگر مونسون نہیں تو یہ ایران اور افغانستان میں کیوں نہیں برسی؟ صرف پاکستان ہی فوکس کیوں ہے؟ پروفیسر صاحب ایک جگہ پہ آگے چل کے لکھتے ہیں، انٹرنیشنل حالات اور پاکستان کے جغرافیائی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس امر کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں یہ سی پیک کو تباہ کرنے کا طریقہ تو نہیں۔ یہ چیز اہمیت کی حامل ہے کہ بارشیں صرف سی پیک روٹ پر ہی ہو رہی ہیں۔ وسطی پنجاب جو سی پیک روٹ سے ہٹ کے ہے، اس میں بارشیں نہیں ہو رہی۔ ناظرین، اس تحریر کے حوالے سے جب ہم نے بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے منسلک پروفیسر آف فلسفی اور ماہر عمرانیات راؤ عبد المنان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے سکیل پر سازشی نظریہ ممکن نہیں۔ یہ مضحکہ خیز بات ہے، اسے سائنسی طور پر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو کانسپریسی تھیوریز ہیں وہ بہت سارے کتنے بڑے سکیل کے حوالے سے اس میں کچھ کلیم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی تھیوریز میں جو سب سے بڑا مغالطہ پیدا ہوتا ہے، اس مغالطے کی سب سے بڑی وجہ کہ اس میں اس پورے سکیل کو اگنور کیا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سکیل کے اوپر سازش کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ اکثر صورتوں میں ہائیلی امپلازیبل ہوتی ہے کہ وہ اتنا پلازیبل ہی نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر کوئی کانسپریسی آرکسٹریٹ کی جا سکے اور اس کانسپریسی کو ڈیزائن کیا جا سکے۔ بعض صورتوں میں سازشی تھیوریاں کسی تھیوری کے بارے میں ایسا تصور تو بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بات اپنی ایک لیجیٹمیٹ حیثیت رکھتی ہے، سیاسی طور پہ ممکن بھی ہوتا ہے، یا حکومتی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا بھر کی، وہ اس طرح کی کانسپریسی بنا تو سکتی ہیں، لیکن ان کو ایسا لیبل دے دیا جاتا ہے کہ سازشی تھیوری ہے اور اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی بہت ساری جو تھیوریز ہیں وہ بالکل ہائیلی پلازیبل اس لیے ہوتی ہیں اور بعض صورتوں میں بہت مسئلہ خیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہ تھیوری کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے اسکیل کو اور اس میں موجود جو سائنسی حوالے سے جو اشکالات ہوتے ہیں ان کو مکمل طور کے اوپر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس سے بعض ایسی مسئلہ خیز قسم کی تھیوریاں جنم لیتی ہیں۔ پروفیسر ساجد سومرو کہتے ہیں کہ ان بارشوں کے سلسلوں کو سازش کے طور پر بالکل بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ ان بارشوں سے ہماری معیشت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، جو پہلے ہی تباہ ہو چکی تھی۔
اور اب تجربہ کرنے والے امداد کے بہانے آئیں گے اور ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایبٹ آباد والا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا، جو اب ثابت ہو چکا ہے کہ مصنوعی تھا۔ کہیں یہ بارشیں بھی مصنوعی تو نہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کا حصہ ہوں۔ اس زلزلہ کے بعد امداد کے بہانے ہزاروں دہشت گرد اور بلیک واٹر کو پاکستان میں داخل کر دیا گیا تھا، جنہوں نے زلزلہ سے کہیں زیادہ تباہی پھیلائی تھی۔ اب بھی یہی کچھ ہوگا۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ ریاض حسین کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے وائس آف لاہور۔